www.attableek.com, the reviver of Iman. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک حدیث پاک میں یوں ہے: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. ٹکڑا ہے حدیث شریف کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، اور خوش نصیبی ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. یہ بہت اونچی بات ہے. دنیا جو ہے خیر اور شر کا مجموعہ ہے. جیسے اندھیرا اجالا ہوتا ہے دنیا میں، اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، اجالا بھی ہو جاتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی دنیا میں خیر اور شر دونوں ہیں. دونوں چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور دونوں کے ظاہر ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، اور وہ یہ بندے ہی ہوتے ہیں. خیر کا بھی ذریعہ بندے بنتے ہیں، شر کا ذریعہ بھی بندہ بنتا ہے. یہ شروع سے اللہ نے جب دنیا بنائی تو آدم علیہ السلام بھی اترے اور ابلیس بھی اترا. ان سب سے کہا اترو نیچے جاؤ، اہبطوا کہ نیچے جاؤ. تو آدم علیہ السلام بھی نیچے آئے اور ابلیس بھی نیچے آیا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک اکھاڑا ہے، خیر شر کی کشتی. خیر کمانے والوں کو خیر ملتی ہے، شر کمانے والوں کو شر بھی ملے گا. بہترین جگہ مساجد، بدترین جگہ بازار. یہ بھی مقابلہ ہے. خیر البقاع، کہ زمین کے تمام ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑے وہ کیا ہیں؟ مساجد ہیں زمین پر. اور بدترین ٹکڑے کہ وہ بدترین ایریا کہ وہ بازار ہے. سب بازاروں کے بارے میں مکے کے بازار، مدینے کے بازار، سب جگہ کے بازار کا ایک ہی حکم ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ مکے کے بازار کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی غافل کرنے والے ہیں، غیر خدا کی طرف مائل کرنے والے ہیں. وہ بازار ہے، غیر خدا کی طرف لے جا. تو دنیا خیر شر کا یہ مجموعہ ہے. اس کی مثال ہے. پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی میں بھی دونوں مادے رکھتے ہیں، خیر کے بھی شر کے بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ آدمی کے اندر فسق و فجور اس کی بھی طاقت ہے، اور تقویٰ طہارت اس کی بھی طاقت ہے. دونوں رکھی ہوئی ہیں. یہ اپنے آپ کو پابند پرہیزگار بھی بنا سکتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو فاسق لچا بھی بنا سکتا ہے. تو دنیا اس طرح دونوں کا ذریعہ ہے. اور یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ خیر اور شر کہ دنیا میں چلے گا. خیر کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، شر کے اسباب بھی پیدا ہوں گے. اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ خیر حاصل کرو. اس لیے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. یہ خوش نصیب ہے. اس لیے دنیا میں آ کر کے خیر اور شر کو جاننا پڑے گا. خیر کیا چیز ہے، شر کیا چیز ہے.
بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی بدی کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی کتابیں اتاری ہے، آسمانی کتابیں، وہ سارا خیر اس میں ہے۔ آخر میں قرآن کریم آیا، وہ پورا خیر ہے۔ بہترین امت کو بہترین چیز دی گئی ہے، بہترین امت کو بہترین چیز دی گئی، وہ کیا کہ وہ قرآن کریم ہے۔ اس کو سیکھے، اس کو سکھاوے، تو وہ بہتر لوگ ہیں جو اس کو سیکھے اور سکھاوے قرآن کریم کو۔ خالی پڑھے نہیں، یہ نہیں کہا کہ پڑھے، سیکھے۔ پڑھنے کا درجہ پہلا ہوتا ہے کہ بچہ الف بھی پڑھتا ہے، وہ کچھ جانتا نہیں کہ الف کیا لا کیا، بس وہ حروف ہیں اس کو سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے۔ یہ بھی خیر ہے، مگر یہ پہلا درجہ ہے پڑھنا، اسے قرات کہتے ہیں۔ پکڑو، پڑھو، پھر اس سے آگے اسے سیکھو۔ اللہ کی طرف سے ہے کیا ذمہ داری دی ہے اس کتاب نے کہ اسے سیکھو۔ ہاں، کتاب کے سیکھنے سے اور کتاب پر چلنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کی یہ کتاب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رہبر ہے، حضور کا رہبر ہے۔ کون؟ قرآن شریف۔ کوئی بات ہوتی تھی تو نازل ہوتی تھی، آیتیں قرآن پاک کی، تو وہ رہبری کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں جناتوں کے رہبر ہیں، اور قرآن آپ کا رہبر ہے۔ جی ہاں، اس لیے قرآن شریف کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اصل ہے۔ اس پر عمل کرنے کرانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہاں، یہ کتاب میں جو باتیں آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ مطلب اور مراد وہ نبی سمجھائیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ صحابہ نے لے لی، آپ کی صحبت میں رہ کر کے اس کو سیکھا، پھر دنیا کو دیا۔ یہ بہترین راستہ طے ہوا۔ بہتری کا یہی راستہ ہے کہ اللہ کے دین کو لیا جاوے، اس کو سیکھا جاوے، اور اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے۔ اگر اپنے آپ کو دین کا پابند نہیں کرے گا تو وہ ماحول کی چیزوں کا پابند ہوگا، رواج کا پابند ہوگا، یا اپنی عادت طبیعت کا پابند ہوگا۔ ہاں، پکی بات ہے کہ اگر وہ اس کا پابند نہیں تو پھر وہ اس کا پابند ہے۔ ہمارے باپ دادا یوں ہی کہتے تھے، نبیوں سے لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے اسے کیا، ہم ایسا کریں گے، ان کے باپ دادا تو گمراہ تھے، تو یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کی خیر جو ہے وہ دین میں ہے، دنیا کی خیر دین میں ہے۔ اگر یہ دین آیا تو ساری دنیا میں خیر آ گئی، اور دین نہیں آیا پھر اس دنیا میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا کی خیر اسی وجہ سے ہے کہ یہاں دین آیا ہے۔ ہاں، تو اگر دنیا والوں نے دین کو رخصت کر دیا پھر ان میں کوئی خیر نہیں۔ اس لیے دین کی دعوت ہے، دین کی محنت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے۔ ہاں، دینی ماحول بنانا، یہ دین کا ماحول بناؤ۔ ہاں، جب ایک مجموعہ محنت کرے گا تو ماحول بنتا ہے۔ پھر جب ماحول بنے گا تو لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور ماحول نہیں ہوگا تو ان کے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مل جل کر کے دین سیکھو، مل جل کر کے دین کی محنت کرو، دین کی محنت کو لے کر دنیا پھرو، تاکہ اپنے اندر
دینی رشتہ پیدا ہو جائے کہ جب دین کی محنت ہوگی تو مسلمان بھائی بن جائیں گے، کالے گورے، جی ہاں، کسی کے علاقے کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کسی قوم کے ہوں، وہ سب ختم ہو جائے گا، یہ بھائی بن جائیں گے۔ دعوت کا یہ اثر ہے کہ جب عمومی اس طرح دعوت چلے گی تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، بھائی بن جائیں گے، کیونکہ بھائی ہونا ضروری ہے۔ بھائی بن کر کے کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام شروع کیا تو دو آدمیوں کو بھائی بنا دے، مواقعات، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں بھائی، وہ کام کرو، بھائی بن کر کام کرو، بھائی بن کر دین پر چلو۔ تو دین جو ہے وہ بناوے گا بھائی، اور دنیا ہوگی تو وہ بھائی نہیں بنیں گے، اپنی اپنی غرض کے تابع ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا غرضوں سے ملتی ہے اور دین اخلاص سے ملتا ہے۔ دنیا غرض سے، جی ہاں، اور دین اخلاص سے۔ اپنی غرض قربان کرے تو دین ملے، اور غرض ہے تو پھر دنیا آئے گی۔ جی ہاں، اس لیے غرض آدمی کو پسند نہیں آتی، سمجھی نہیں؟ کیسے میری بات میں ہاں کہہ دیا کہ غرض پسند نہیں آتی؟ بہت زمانے کا قصہ ہے، ہمارے ایک دوست حلسہ پڑھتے تھے تعمیر میں، دوسری جگہ کے تھے، ان کی ایک بہن تھی، تو کچھ گڑبڑ ہوئی تو وہ بہن کو طلاق ہو گئی۔ اتفاق سے وہ ہمارے دوست میرے گھر آئے، ہم کھانا کھا رہے تھے، ایک صاحب آئے میرے گھر، کبھی میرے گھر نہیں آئے، وہ آئے اور کہا کہ وہ مہمان آپ کے ہاں آئے ہیں، کہاں یہاں آئے ہیں، تو ان سے دعا سلام اور کہا کہ آپ مجھ کو نہیں پہچانتے؟ ان سے کہہ رہے مہمان سے کہ نا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو ان کے سامنے تعجب ظاہر کرنے کے آپ مجھ کو نہیں پہچانتے؟ میں بھی تعجب میں کہ کیا تعلق ہے ان کا ان کا پتہ نہیں۔ پھر وہ چلے گئے، اپنا تعلق ظاہر کر کے، وہ کچھ کھانے وانے کی بات بھی کر رہے تھے کہ میرے ہاں کھانا کھا لو۔ تو میں نے ان سے کہا، تو میرے ساتھی تھے پڑھنے کے، میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ تو نے کہا کہ میری بہن کو طلاق ہوئی ہے، یہ اس سے رشتے کی فکر میں تھے، یہ اسی غرض ہے۔ تو نہ ان کا یہ کھانے کی بات پسند ان کو آئی، اور نہ یہ کہ میں ہماری آپ سے بہت پہچان ہے، میں آپ کو پہچان دوں، کچھ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میری بہن وہاں سے الگ ہوئی ہے، تو اس کی نظر مجھ پر ہے۔ سمجھ گئے میری مثال؟ آیا، استقبال کیا، سلام، دعا، کھانے کی دعوت، لیکن مجھ کو پسند نہیں آئی، کیوں کہ یہ غرض کے لیے آیا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غرض ناپسند ہے، کیونکہ وہ آدمی کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور آدمی منی سے پیدا ہوا ہے۔ جلدی فرماتے تھے آدمی کیسے پیدا ہوا ہے، تو وہ کسی کو پسند نہیں ہے، مائع مہین اسے بنا ہے، اس پانی سے، ناپاک پانی سے، اس لیے جب اسی کو غرض ہوگی تو وہ کسی کو پسند نہیں آئے گی کہ اس کی یہ غرض ہے۔ تو غرض کسی کو پسند نہیں آتی، یہ مطلب ہی ہے۔ اس لیے مذہب میں بھی مطلب کی کوئی جگہ نہیں ہے، غرض کی کوئی جگہ نہیں۔ جو غرض سے آئے گا وہ دنیا ہی لے گا، دنیا ہی بنائے گا، چاہے دین کا نام لے، جیسے حدیثوں میں ہے کہ قرآن شریف میں پڑھا، سخاوت بھی کی اور جہاد بھی کیا، اور اللہ کہتا ہے یہ دوزخی ہے، کیوں کہ انہوں نے سب غرض کے لیے کیا ہے، میرے لیے نہیں کیا ہے۔ اس لیے ایمان اخلاص اصل ہے۔ کیا ہے؟ ایمان، اخلاص،
یہ اصل ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ تو کیا فرمایا کہ اخلاص، اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کے لیے کام کرنا، یہ اخلاص۔ اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے لیے کرنا، کوئی دوسری غرض نہیں۔ غرض کسی کو پسند نہیں آئی، اس کی بنیاد وہی ہے آدمی کی اپنی نفسانیت۔ اس لیے یہ دونوں صفتیں پیدا ہونا ضروری ہے، ایمان، اخلاص۔ کلمہ طیبہ میں دونوں باتیں ہیں، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ ایمان ہے۔ ہاں، کہ کلمہ پڑھو اور اپنے آپ کو کلمے والا بناؤ، یعنی اللہ کی اطاعت والا، اللہ کی تابعداری والا اپنے آپ کو بناؤ۔ کلمہ جو ہے وہ زندگی بدلنے کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنی زندگی بدلو۔ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب تم کس کے ہو گئے؟ کہ میں تو اللہ کا ہو گیا، اب میں اللہ کا، میرے سارے کام اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میرا جینا، مرنا اور میری عبادتیں، جانے والی، وہ سب میرے اللہ کے لیے، بس اور کسی کے لیے۔ اس لیے ایمان سیکھنے کے لیے ایمان کی محنت، اخلاص سیکھنے کے لیے اخلاص والوں کی صحبت، یہ ضروری ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے ایمان کی محنت کرو۔ ہاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اس کو بولو، اس کو سوچو، اس کو سمجھاؤ، اور اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت پر اعتماد کرو اور اپنے آپ کو تابعدار بناؤ، اور دوسروں کو اس کی تلقین کرو، اس کی دعوت دو، اور اخلاص والوں کی صحبت میں رہو۔ اخلاص والے بندے، نبی اخلاص والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ۔ اخلاص، نبی کی کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی مطلب نہیں ہوتی، کوئی طلب نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اللہ کی بات چلے اور اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، بس اور کچھ نہیں۔ اس لیے وہ محنت کرتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، سکھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو ایمان سیکھنے کے لیے ایمان کی محنت کرنا، یعنی حکم والی زندگی گزارنی ہے تو حکم والی زندگی گزارنے کے لیے حکم والی محنت۔ جیسے بازار میں چیزوں والی محنت ہوتی ہے، چیزیں بنتی ہیں، وہاں سے آتی ہیں، جاتی ہیں، لاتے ہیں، لیتے ہیں، ایک محنت ہے مستقل، چیزوں کی محنت بازار کے ذات وہاں ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان کی محنت مسجدوں سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی بات، اللہ کی عبادت، اللہ کی چیزیں سیکھنا، اللہ کی چیزیں سکھانا، اللہ کی چیزیں سیکھنے کے لوگوں کو لانا، یہ ایمان کی محنت ہے۔ ایمان کی محنت میں ایمان بنے گا۔ جی ہاں، جتنا ایمان بنے گا اتنا آخرت کا دھیان بنے گا، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا وہ آخرت سے غافل ہوگا اور دنیا سے دھوکہ کھائے گا۔ جی ہاں، دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے آدمی، کچھ امیدیں دنیا سے بندی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، وہ معاملہ ویسے رہ گیا، تو پھر آخر میں حسرت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور کوئی علاج نہیں۔ اس لیے آگاہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بناؤ، سیکھو اور سکھاؤ اور کماؤ آخرت۔ دین سیکھنے سے، دین سکھانے سے، دین پر چلنے سے آخرت بنتی ہے۔ سکھاؤ دوسروں، سیکھو۔ ہاں، اصل طریقہ ہمارا یہی ہے کہ مل جل کر کے، صحبت میں رہ کر کے سیکھیں، یہ اصلی طریقہ تھا، صحبت سے سیکھنا۔ جیسے گھر میں لڑکیاں کھانا پکانا، چولہا، وہ ماں کی صحبت میں سیکھتی ہے، کوئی کاغذ قلم کتاب نہیں ہوتی ہے کہ فلاں چیز بنانے کے لیے کتابیں چھپی ہوئی ہے، بریانی بنانے کا طریقہ، مرغ مسلم بنانے کا طریقہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہاں،
مچھلی کے کانٹے گلنے کا طریقہ، یہ سب کتابوں میں ہے. جی ہاں، لیکن کتابوں سے نہیں ہوتا وہ تو کیسے ہوتا ہے؟ ماں کی صحبت میں وہ سیکھ لیتی ہے، وہ بہترین بنا لیتی ہے، پھر اپنا گھر سنبھالتی ہے جا کے. یہ مثال ہے. ایسے صحبتوں کا دین، اچھے لوگوں کی صحبت، ان کی رہبری، ان کے اخلاق، ان کے ساتھ رہ کر وہ چیزیں ملتی ہیں. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی کیونکہ دین چھوٹ گیا، اس لیے وہ باتیں نہیں رہی. لوگ صحبتوں سے دور ہو گئے، وحشت ہوتی ہے، ان کو وحشت ہوتی ہے. اس لیے یہ مجمع بنائے جاتے ہیں، یہ محنت بنائی جاتی ہے تاکہ ایک دوسرے کی صحبت سے سیکھے اور ایک دوسرے کی خوبیاں لے. لوگوں میں بہت خوبیاں ہیں. مولانا الیاس صاحب کا حضور نے فرمایا لوگوں کے بارے میں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں، یہ سب جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں، سونا نکلتا ہے، وہ زمین کتنی قیمتی، چاندی نکلتی ہے، وہ زمین قیمتی. ایسے ہی لوگ بھی ہیں، زمین سے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو جیسے زمین میں خوبیاں ہیں، یہ باغ کی زمین ہے، جی ہاں، ایسے لوگ بھی بہت قیمتی ہیں، ان کے اندر خوبیاں ہیں. لیکن وہ خوبیاں ایسی دبی ہوئی ہیں جیسے سونا چاندی نیچے دبا ہوا ہے زمین میں. تو اسے نکالتے ہیں، کھود کر کے، محنت کر کے، صاف صفائی کرتے ہیں، نکالتے ہیں. ایسے لوگوں میں بھی خوبیاں ہیں، لیکن وہ اپنی خواہشوں اور منچاہیوں میں دبی ہوئی، اپنی منچاہی میں، جب چاہے کھاوے، جب چاہے کماوے، جب چاہے اٹھے، تو کوئی خوبی نہیں پیدا ہوتی. جیسے وہ سونا زمین کے نیچے ہے، لوگ اوپر پیشاب کریں گے. خوبیاں ظاہر ہوگی جب لوگ اپنے ماحول میں سے نکلیں گے دین کے لیے. ان کو نکالنا پڑے گا. جی ہاں، نکلو اپنے ماحول میں سے اور دین کے ماحول میں جاؤ، تو پھر ان میں خوبیاں جو رکھے وہ ظاہر ہوگی. نہیں تو وہ مٹی کے نیچے دبی ہوئی جیسے سونا چاندی، یہ بھی ایسے دبی رہے گی اور اپنی چیزوں کو لے کر یہ مر جائیں گے. نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ کسی کو فائدہ دیا، حالانکہ یہ قیمتی تھے. ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تبلیغ جو ہے وہ تو خوبیوں کا لین دین ہے. کیا ہے؟ ہاں، پیسوں کا لین دین نہیں، چیزوں کا لین دین نہیں. اپنی چیز اپنے پاس رکھو، یہ نہیں چاہیے. تو کیا چاہیے؟ کہ خوبی. ایک آدمی ہے کہ اس کے اندر خوبی ہے کہ خدمت گزار ہے، ایک آدمی ہے اسے خدمت کی عبادت گزار ہے. ہاں، ایک آدمی ہے محنت مشقت کرنے والا ہے، دوڑ بھاگ کرنے والا ہے. ایسے مختلف خوبیاں ہوتی ہیں. سخاوت ہوتی ہے، مزاج میں سخاوت ہوتی ہے. ہاں، تو دین آنے کی وجہ سے یہ ساری خوبیاں ظاہر ہو گئی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کہ لوگوں میں جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر کے آگے باہر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، تعلیم سے لوگوں میں خوبیاں آئی، خوبیاں آئی. اونچے اونچے لوگ ہو گئے، ان کی خوبیوں سے دنیا نے فائدہ اٹھایا، دنیا کو فائدہ پہنچایا اور خیر کا ذریعہ بن گئے. یہی دعوت ہے کہ اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بناؤ، خیر حاصل کرنے کے لیے حرکت کرو. اپنی جگہ کھانے پینے سے، اپنی جگہ پڑے رہنے سے کوئی خوبی نہیں پیدا ہوگی. ہاں، وہیں پر ہے، وہیں کھایا، وہیں پیا، وہیں مر گئے.
یہ پروگرام بہت نقصان دینے والا ہے. ہاں کہ نہیں حرکت میں آؤ، اور حرکت بھی کہ دین کے لیے حرکت کرو تو فائدہ ہوگا. ہاں اس لیے اس زمانے میں یہ محنت جاری ہوئی اور اس محنت نے بہت فائدہ دیا. ہاں بہت مختلف طبقہ کے لوگوں کو دین ملا، غریب سے غریب آدمی کو اور اونچے سے اونچے آدمی کو بھی اس محنت کے ذریعے. ہوائی جہاز اڑا رہا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. ہاں وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی ہم سے ملنے آتا ہے. ہاں تو کوئی ایئر سے ہم جا رہے تھے تو ہم ملنے کے لیے آئے. عورت تھا پائلٹ، تو ہم کو پہچانتا ہوگا جماعت کی وجہ سے، تو ملنے کے لیے آئے. ہاں تو نماز بھی پڑھے اور اپنا کام بھی کرے، پائلٹ سے ہوائی جہاز چلا رہے ہیں. یہ دعوت کا اثر ہے، محنت کا اثر ہے. ہر طبقے کو خیر ملے گی حرکت کی وجہ سے. یہاں ہر طبقے میں لوگ پہنچیں گے یہاں. اس لیے میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم خیر کی تلاش کریں، اور جب خیر مل جائے تو اس کے پابند بنیں، دوسروں کو سکھائیں، اپنے گھروں میں خیر داخل کریں. سامان داخل کرتے ہیں بازاروں سے لا کے، ہاں تو وہ تو غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. تو اپنے گھر میں کیا داخل کرو کہ خیر دین داخل کرو اپنے گھروں میں. ہاں ہمارے گھروں میں دینی ماحول بنے. پرانے زمانے میں ہر گھر میں مسجد ہوتی تھی، اسے مسجد بیت کہتے تھے. گھر کی مسجد یعنی ایک جگہ ہوتی تھی گھر میں، جیسے پکانے کی جگہ ہوتی ہے، مہمانوں کے لیے سیٹنگ ہوتی ہے، ایسے ایک جگہ ہوتی تھی، اس کا نام گھر کی مسجد. یہاں تھا ہر گھر میں. وہ کیوں رکھی تھی؟ گھر میں عبادت کرنے کے لیے. گھر میں بعض دفعہ حضور سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں. پھر وہ جگہ مسجد بن گئی گھر کی. تو اس میں کوئی مینارہ محراب نہیں ہوتی، بلکہ ایک جگہ ہوتی ہے عبادت کی، کیونکہ گھروں میں دین آ گیا. تو اس گھروں میں عبادت ہوتی تھی. نفل عبادتیں گھروں میں کرتے تھے، فرض مرض جا کر کے مسجدوں میں کرتے تھے. عورتیں اپنی عبادتیں گھروں میں کرتی تھی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ گھر کی مسجد میں وہ عورت اعتکاف بھی کرتی تھی. اس کا آدمی جو ہے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرتا تھا، اور یہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے. گھروں کا دین وہ اصل ہے، کیونکہ گھر میں کوئی چیز ہوگی تو دوسرے کو دے گا. گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کیا دے گا؟ کہ ہمارا مہمان آئے ہیں آپ کے گھر میں، اچار ہے کہ ہاں ہے لے جاؤ، تو دے گا. وہ اپنے گھر میں اچار ہے، پاپڑ ہے، شہد ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گھر میں ہے، لے جاؤ، گھر کی چیز ہے. ایسے گھر کا دین یہ آسان. اس لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں دین آئے. لیکن زندگی میں آئے گا تو گھر میں جائے گا، نہیں تو کہاں جائے گا. تو یہ ساری محنت میرے بھائیوں اسی لیے ہے کہ زندگیاں دینی بنے، مرنے کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں. جی ہاں، کیونکہ آخرت تو آنے والی ہے، تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، سن کے بھول نہ جائیں، لے کر کے جائیں کہ اب یہ کرنا ہے. جیسے بازار جاتے ہیں نا تو بازار سے کچھ لے کر آتے ہیں. ہاں جی ہاں،
کوئی ضرورت نہیں تھی اور بازار میں گیا تو کسی چیز پر نظر پڑی تو ضرورت یاد آ کر لے لو اس کو، کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن ضرورت پڑی وہ چیز دیکھی تو یاد آ گیا ہاں یہ کام لے لو۔ یوں پھیلتی ہے دنیا، ضرورت یاد آتی ہے، موہوم ضرورت ہے، یقینی نہیں ہے۔ ایسے ہی دین مسجد میں آویں، مجلسوں میں آویں تو ارادہ کر کے جاویں کہ اب سے تسبیح پوری کریں گے صبح شام کی، موت تک، ہاں تلاوت کریں گے روز، اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے دین کی۔ ہاں یہ مطلب ہے ان حلقوں کا اور ان جڑنے کا کہ یہاں سے کچھ لے کر کے جانا، نہیں تو سن کے بھول جائیں گے۔ تو اس کا سوال ہوگا کہ جو باتیں جانی تھی اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ ایک 5واں سوال ہے یہ قیامت میں کہ جتنی باتیں تمہارے جاننے میں آئی تھی تو اس پر کتنا عمل کیا تھا، اللہ پوچھیں گے۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے اپنے آپ کو فکر مند کرنا آخرت کے لیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ دعا ہم تو مصیبت کے وقت مانگتے ہیں، باقی نہیں مانگتے۔ ہاں کوئی مصیبت آئی، کوئی بات کھڑی ہو گئی تو دعا کرے، دعا کراوے تو، اور نہیں تو نہیں مانگتے۔ یہ بھی ایک روگ ہے کہ دعا کی تو ہم ہر وقت محتاج ہیں اللہ کے، اس لیے دعا کے عادی بنے، دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگیں، پھر جی لگ جائے گا۔ مانگیں دعا اللہ سے، آخرت بھی مانگیں، دنیا بھی مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزد الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، ہمیں اپنے قصوروں کا اقرار ہے، اے مولا ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما دے، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے، فتنے اور فساد اور گمراہیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، دین کی جو محنتیں ہو رہی ہے اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما، اس کے بہترین نتائج دنیا میں ظاہر فرما اور اس کے اعانت اور مدد فرما اور اس کو آخر تک چلتے رہنے کی صورتیں پیدا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد سبحان ربک رب العزة